موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ پھینکا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہیں، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اب کوئی کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ سانپ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. اور سانپ بھی کوئی جنگل کا نہیں ہے، اللہ ہم کلام ہو رہا ہے اور اللہ ان سے کلام کر کے خود لاٹھی کو سانپ بنا رہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، ان میں تو توکل ہی نہیں ہے. بھائی جس اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہ اللہ آپ کو ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. یہ ساری تقریر چل سکتی تھی کہ نہیں چل سکتی تھی وہاں پہ؟ کیا ہو گیا بھائی، بول لو یار. کہ بھائی یہ تو اللہ نے، کتنی زبردست کلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ کیا ہے، اور میں نے تجھے پیغمبر بنا دیا اور اپنی ذات کے لیے منتخب کر دیا. پوری تفصیل حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا اللہ کا کہ ہم کلام ہو رہا ہے اور اللہ کے سائے میں آ گیا ہوں میں، اب مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اب اللہ اگر لاٹھی کو سانپ بنائے گا تو مجھے ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنائے گا. اس کے باوجود جب سانپ ہے تو میرے بھائی سانپ سے ڈر لگتا ہے. حضرت موسیٰ جیسے بہادر آدمی جن کا اتنا مضبوط دل تھا، پیغمبر تو بہت بہادر ہوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کی تو صحت بھی بہترین، کوئی اعصابی کمزوری، دل کی کمزوری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور ایکسٹرا آرڈینری بہادر تھے. اس کے باوجود سانپ کو دیکھ کے خوف زدہ ہو کے بھاگے. اور قرآن کہہ رہا ہے ایسا فرار ہوئے ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بولو نہیں دیکھ. اب کوئی کیا یار توکل ہی نہیں ہے. وہ بھائی سانپ ہے یار، انسان ہے، فطرت ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف، اللہ نے کیا فرمایا، اقبل ولا تخف، واپس پلٹ، اے موسیٰ واپس پلٹ، خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو پکڑ، ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو پکڑ لو، یہ کچھ نہیں کہے گا. اللہ کو شاید یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ کو پھر بھی ڈر لگے گا کہ بھئی ہے تو سانپ ہی نا. تو اللہ نے تسلی دی. حالانکہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں، رک جا اور اس کو پکڑ لے، بس اتنا کافی تھا کہ نہیں تھا؟ کافی تھا. لیکن حضرت موسیٰ کو پھر بھی یہ خوف ہوتا کہ اللہ نے حکم تو دیا ہے سانپ پکڑنے کا، لیکن عین ممکن ہے پھر بھی ڈسے ہی ہے. تو اللہ نے یہ گارنٹی تھوڑی لی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہے، تو اس لیے اللہ نے گارنٹی دے دی. سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ واپس اسی کنڈیشن میں لے آؤں گا، لاٹھی بن جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی تسلیاں، اس لیے کہ بشر ہے، انسان ہے بھائی، انسان ہے، ڈر لگتا ہے سانپ سے. اور اللہ کے کہنے پہ بھی سانپ پکڑنا آسان نہیں ہے. اگر اللہ ہم کو بقرعید میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے یہ کہتا کہ بیل کو ٹکر مارو کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سانپ پکڑو کچھ نہیں ہوگا تمہیں، چھپکلیوں کو پکڑو کچھ بھی نہیں ہوگا، قربانی ہوتی پھر بھی کوئی نہیں پکڑتا. ڈر لگتا ہے، انسانی فطرت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں جب ایک بادشاہ نے خندقیں بنائی نا، سورہ بروج میں بھی واقعہ ہے، تو وہ آگ جلائی اس نے، اور جتنے جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے بادشاہ پر، سب کو خندقوں میں آگ میں پھینکا ہے. تو ایک عورت کی جب باری آئی نا تو وہ ڈر رہی تھی بیچاری آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے، اس کو خوف پیدا ہو رہا تھا. تھی بڑے ایمان والی کہ تیار ہو، لیکن ڈر لگ رہا ہے. تو بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ اے ماں ڈر نہیں، یہ جنت کا باغ ہے، یہ آگ نہیں ہے. پھر اس نے چھلانگ لگا دی. تو وہ ایمان والی تھی، اس کے باوجود اس کے خوف کو اللہ نے کیسے ختم کر دیا؟ ایک بچے کو ماں کی گود میں اللہ نے قوت گویائی دی ہے. تو یہ سب نیچرل ہے. حدیث میں آتا ہے جو اگر نماز پڑھ رہے ہو، پہلے حدیث سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو بھیجی، مسجد میں زلزلہ آیا، امام صاحب کھڑے ہوئے، پیچھے پبلک بھی، ایک ایک کر کے جس کے جتنے 4 مہینے لگے ہوئے تھے وہ کھڑے ہوئے، چلے والے سارے آہستہ آہستہ. یہ تو میں اپنی طرف سے وہ ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں. سب سے پیچھے سیروزے والوں کی جماعت وہ نکلے ہیں. پھر تھوڑا مضبوط ایمان تھا چلے والوں کا، ایک ایک کر کے وہ بھی کھسکے. پھر 4 مہینے امام صاحب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں نا، زمین کانپ رہی اور کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو بہادر آدمی، یہ ہے اللہ پہ ایمان، زلزلہ آیا مگر ذرا بھی ڈر نہیں لگا. یہ بہادری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ حماقت. یا تو جہالت ہے یا کیا ہے؟ حماقت. اللہ وہ امام صاحب
کو معاف فرمائے، جو بھی تھے ہم سے اچھے ہی ہوں گے، لیکن بہرحال یہ عمل صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں، صحیح حدیث ہے، اگر سانپ نظر آئے سانپ مارو پکڑ کے. کیا کرو؟ توڑ دو نماز بھائی، سانپ کو پکڑ کے مارو. صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ تمہارا اللہ سے کنیکشن بحال ہوا ہوا ہے اب تم اللہ کی حفظ و امان میں آئے ہوئے ہو. اب اگر تم نے سانپ کی طرف توجہ دی تو یہ اس کی علامت ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے. تم کس سے ڈرتے ہو؟ سانپ سے. کھڑے رہو وہیں پہ. تو دھوتی دھلائی والا واقعہ ہو جاتا میرے بھائی. وہ ایک انگریزوں کے دور میں انگریز جو ہے نا فوج میں مسلمانوں کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، خاص طور پہ پٹھان لوگوں کو وہ فوج میں زیادہ بھرتی کرتا تھا. اس پہ کسی نے شکایت کی، ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کرتے تھے. دوسری میں نام نہیں لوں گا اس قوم کا، خام میں بیان میرا سب لوگ ہی سن رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے مذہب کے کسی شخص نے کہا کہ انگریز سے کہ تم فوج میں ان کو مسلمانوں کو رکھتے ہو اور خاص طور پر یہ پٹھان لوگوں کو فوج میں رکھتے ہو، ہم لوگوں کو کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں بہت کم رکھتے ہو. انہوں نے کہا یہ بہادر ہیں، تم میں بہادری نہیں ہے، تم میدان میں بھاگ جاتے ہو. یہ وفا کرنے والے لوگ ہیں، میدان میں لڑتے ہیں. اس نے کہا نہیں سر ہم بھی بہادر ہیں، امتحان لے لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پہلے کسی پٹھان بھائی کو بلایا جو اس کی آرمی میں تھے، ان کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ ہم آپ کا ہیٹ پہنائی اور کہا ہم آپ کا نشانہ لیں گے ہیٹ کا. تو انگریز نے نشانہ لیا، سر سے ہیٹ اڑ گئی اور وہ فوجی اسی طرح آرام سے کھڑا ہوا ہے. تو اس دوسرے مذہب والے کو کہا دیکھو کیسا بہادر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں کر لیں، میں بھی تیار ہوں اس کے لیے. تو وہ دھوتی پہنتے تھے وہ لوگ، تو دھوتی پہن کے کھڑا ہو گیا اور سر پہ کیپ پہنی. گورے نے سے نشانہ لیا، کیپ اڑ گئی، وہ بندہ کھڑا ہوا ہے آرام سے. گورے نے کہا ویل ڈن. ایسے ہی کرتے ہیں نا، ویل ڈن یار، ہم تو سمجھ رہے تھے تم بہادر نہیں ہو. گورے نے اپنے کسی فوجی سے کہا اس کو کیپ کے پیسے دے دینا، اس کی کیپ ضائع ہو گئی ہے، کیپ کے پیسے. تو اس نے کہا حضور دھوتی دھلائی کے پیسے بھی دے دیے گا. کیپ کے ساتھ ساتھ دھوتی کی دھلائی کے پیسے بھی اگر ساتھ ہو جائیں، بیڑا غرق ہو گیا. نیچے کے معاملات صحیح نہیں ہیں، دھوتی دھلائی کے پیسے بھی چاہیے. تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تو بہادری کا تعلق مذہب سے بھی ہوتا ہے، لیکن بہادری کا تعلق آپ کے اعصاب سے اور آپ کے دل سے بھی ہوتا ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی وہی ہیں، کیونکہ جو جاہلیت میں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا نا میدان جنگ میں، وہ بہادر تھے. ان میں اس لحاظ سے غیرت تھی کہ اپنی قوم کے ساتھ وفا کر رہے تھے کہ لڑیں گے. جب ادھر کنورٹ ہو گئے تو ادھر وفا کی انہوں نے. اور جو بزدل ہوتا ہے نا ادھر کا نہ ادھر بھی ٹینشن، ادھر آ گیا تو ادھر بھی ٹینشن. تو یہ کچھ صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ آخرت پر یقین نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اعصابی کمزوری ہے، اس کے دل کمزور ہے، تو یہ موت کا ڈر سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے. اس سے کوئی کسی کا یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ بزرگ نہیں ہے. تو بعض لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ موت کا خوف ہوتا ہے ان کے دل میں، وہ کمزور ہوتے ہیں اعصاب ان کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ سانپ کو مارنا ہے. ورنہ کیا ہوتا، میں وہ تشریح کر رہا تھا نا حدیث کی، اگر یوں حکم ہوتا شریعت میں کہ نہیں تمہارا، آج کل دیندار لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایک طرف اللہ سے تمہارا کنیکشن، ایک طرف سانپ، مخلوق اور خالق کا کیا ہو رہا ہے؟ مقابلہ. اب تمہارا امتحان ہے کہ مخلوق سے ڈرتے ہو یا خالق سے. تو اس میں وہ سانپ بھی کس نے بھیجا ہے؟ خالق نہیں بھیجا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور سانپ کا کام ہے کاٹنا، یہ بھی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ خالق نہیں. اور اس نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ تم کو نہیں کاٹے گا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز میں نہیں کاٹوں گا، یہ بھی نہیں کہا. تو اللہ نے جب تک گارنٹی نہیں لی ہے بھائی کسی چیز کی، ہم اپنی طرف سے کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ چونکہ بہت نیک ہیں لہذا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بہت نیک ہیں تو آپ پہ کوئی